گرامی قدر حضرات، لائق صد عزت و احترام جناب تحریک اہل سنت کی علماء ذی وقار اور آپ تمام احباب ذی وقار کہ جنہوں نے مل جل کر تاجدار صداقت جلسہ کے حوالے سے ایک خوبصورت پروگرام تشکیل دیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ کوششیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں گے کہ آپ بھی میری طرف متوجہ رہیں، میں آپ کی طرف متوجہ رہوں، تاکہ میں بھی اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کو اللہ کرے مدینے لے جاؤں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، انہی کو لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اپنی محبتوں کو پیش کروں گا۔ اور یہ بات ایک ریالٹی پہ مشتمل ہے، ایک حقیقت پہ مشتمل ہے کہ تاجدار صداقت کی محبت اس سوغات کا نام ہے جو بندہ مومن کو بندہ نوری بنا دیتی ہے۔ یہ اس پیار اور اس عقیدت کی سوغات کا نام ہے جو بندہ مومن کو خالق کائنات کی جنتوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ پروگرام کرانا، کرنا، مجلس میں آ جانا، اس خوش نصیبی پہ جتنا بھی ناز کیا جائے بڑا کم ہے، کیونکہ ان محافل کی جو نسبت ہے، ان محافل کا جو کنیکشن ہے، ان محافل کا جو تعلق ہے، وہ در حقیقت حسنین کے نانا کے ساتھ ہے۔ نہ تو یہ کوئی پولیٹیکل سیشن ہے، نہ سکول کی سرمنی ہے، فلاں آئے گا فلان نہیں آئے گا۔ یہاں پہ وہی آتا ہے جسے حسنین کا نانا اپنی چاہتوں کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اور عبدالستار نیازی صاحب کتنی پیاری بات کر گئے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ہر بندہ حسنین کے نانا کی محفل کو نہیں سجاتا، ہر بندہ حضرت تاجدار صداقت کے نعرے نہیں لگاتا، ہر بندہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور عزتوں کے گیت نہیں گاتا، ہر انسان آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور اپنی محبتوں کو پیش نہیں کرتا۔ ان محبتوں کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے محبوب مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رکھیں گے آپ لوگ، محبوب مصطفیٰ ہونا ضروری ہے تاکہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ میں نے شعر پڑھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آج محفل کس کی ہے؟ اس محبوب کی ہے جو میرے نبی کا محبوب ہے۔ آج محفل کس کی ہے؟ جو حقیقت میں محب مصطفیٰ بھی ہے، محب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے۔ دنیا جسے صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور نیازی صاحب لکھ گئے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ محافل انہی کا مقدر بنتی ہیں، یہ مجالس انہی کے نصیب کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ اوج ثریا، یہ کمال و ارتقاء، یہ عزت و رفعت، یہ ڈگنیٹی اسی کے مقدر میں آتی ہے جس کا سینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی محبت سے مدینہ بنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کریم نے میرے نبی کو مزکی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ بولیں گے آپ لوگ، کیا بنا کر بھیجا؟ اگر آپ بھی کرسی آگے لے آئیں تو مہربانی ہوگی، اور اس محفل کیسا بنے، آگے لے آئیں جی۔ کیا بنا کر بھیجا؟ مزکی۔ توجہ رکھیے، چھوڑ دیں ان کو، میں نے سنبھالنا ہے، آپ نے مجھے سنبھالنا ہے، ٹھیک؟ مزکی، مزکی، مزکی۔ قرآن کہتا ہے یزکیکم، میرا نبی وہ ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیں گے آپ لوگ، کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ گویا میرا نبی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، سرکار پاک بھی ہیں، اور سرکار کی نظر کرم جس پہ ہو جائے رب اس سے پاک بھی فرما دیتا ہے۔ اچھا، میرا نبی ایسا پاک ہے جو لوگوں کے ظاہر کو پاک نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، طہارت کا عالم یہ ہے، شفافیت کا عالم یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ زمین ناپاک تھی۔ زمین کیا تھی؟ بولیں کیا تھی؟ مخصوص عبادت خانوں کے اندر خالق کائنات کی عبادت تو کی جاتی تھی، لیکن روئے زمین کا ہر ٹکڑا پاک نہیں تھا۔ حسنین کے نانا کی ایڑی مکے کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ کیا لگی؟ جعلت لی الارض مسجدہ، رب کعبہ نے زمین کے ایک ایک حصے کو مسجد بنا دیا۔
مسجد بنا دیا. اب کوئی گلی میں نماز پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے, مسجد میں نماز پڑھے پھر بھی, گھر میں نماز پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے. اب یہ زمین مسجد بنی ہے, بھئی صدقہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ حسنین کے نانا کی ایڑی کا ہے. صدقہ کس کا ہے؟ حسنین کے نانا کے قدموں کا ہے. صدقہ کس کا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی کا ہے. مکے کی سرزمین حسنین کے نانا کی ایڑی کو چوما, اس چومنے کا صدقہ کیا مل گیا, یا اس میلاد کا صدقہ کیا مل گیا؟ رب کعبہ نے زمین کے ہر ٹکڑے کو پاکیزہ بنا دیا. اب بات کو آگے لے کر چلوں, میں نے بار بار سلسلہ ٹوٹے, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. اس زمین کو پاک کس نے کیا؟ میرے نبی کی ایڑی نے. کس نے پاک ہے؟ میرے زمین کی ایڑی نے. صرف یہ زمین پاک ہی نہیں ہے, یہ پاک کرنے والی بھی ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میں مسئلے کی طرف نہیں ہوں, صرف بات کر کے اپنی بات آگے لے کر چلوں گا. اگر تمہیں پانی نہ ملے, پانی تمہیں نہ ملے تو پانی کا خلیفہ ہے, پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. پاکیزہ مٹی کے ساتھ, پاکیزہ مٹی کے ساتھ, پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو گے, رب تمہارے پورے وجود کو پاک کر دے گا, تمہارے پورے وجود کو پاک کر دے گا. گویا بتانا مقصود ہے, اس راہ سے پردہ اٹھانا مقصود ہے. یہ زمین تو ناپاک تھی, اس کو پاک کرنے والا حسنین کا نانا, حسنین کا نانا. اور یہ زمین کی مٹی انسان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے, انسان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے, منہ کو پاک کرتی ہے, چہرے کو پاک کرتی ہے, بازوؤں کو پاک کرتی ہے, سینے کو پاک کرتی ہے, پشت کو پاک کرتی ہے, پورے وجود کو پاک کرتی ہے. جس مٹی کو میرے نبی کی نسبت مل گئی وہ بندہ مومن کو پاک کر دیتی ہے. تو پھر مجھے ایمان سے بتائیں, حسنین کے نانا نے ابو بکر صدیق کو کتنا پاک کیا ہوگا, کتنا پاک کیا ہوگا. وَيُذَكِّيكُمْ, میرا نبی پاک کرتا ہے اور اب بھی پاک کر رہا ہے. پھر مضارع, اب بھی پاک کر رہا ہے. میرا نبی یہ پاکیزگی کل بھی تقسیم کر رہا تھا, آج بھی تقسیم کر رہا ہے. پھر مجھے ایمان سے کہنے دو, جس مٹی کو میرا نبی اتنا باکمال بنا سکتا ہے, پھر رب کعبہ کے پیارے نبی نے ابو بکر کو کتنا باکمال بنایا ہوگا, عمر فاروق کو کتنا باکمال بنایا ہوگا, مولا کائنات کو کتنا باکمال بنایا ہوگا, حسنین کریمین کو کتنا باکمال بنایا ہوگا, حضرت امیر معاویہ کو کتنا پاک کمال بنایا ہوگا. اس لیے کہ یہ کمال ان کو ان کی وجہ سے نہیں ملا, یہ کمال والے کی شان ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی اونچا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر ابو بکر, ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. اب میں آگے آ رہا ہوں. اتنا پاکیزہ بنایا میرے نبی نے ہر صحابی کو. کسے جی؟ ہر صحابی. بولیں گے آپ لوگ, ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں پھر آپ کے ساتھ اگر بیٹھ جاؤں. آپ نے مجھے سننے کے لیے بلایا نا, تو پھر آپ لوگ سنیں گے. ہر صحابی کیا بنایا؟ باکمال بنایا. کیا بنایا؟ بولیں بولیں, کیا بنایا؟ کیا بنایا جی؟ باکمال بنایا. سنیں, اتنا باکمال بنایا کہ رب نے میرے نبی کی ہر صحابی کو یہ لقب دے دیا, کنتم خیر امت. کیا لقب دے دیا؟ کنتم خیر امت. مجھے ایمان سے بتاؤ, جب میرا شاگرد بے کمال نہیں ہے تو حسنین کے نانے کا شاگرد بے کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرے پیچھے نماز پڑھنے والا یا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا بے مراد نہیں ہے, تو پھر حسنین کے نانا کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے, جنہوں نے جب بھی دیکھا ہے حسنین کے نانا کو دیکھا ہے, یہ حسنین کے نانا نے انہیں بارہا مرتبہ دیکھا ہے, تبھی تو کوئی صدیق اکبر بنا ہے, کوئی عمر فاروق بنا ہے, کوئی عثمان غنی بنا ہے, کوئی حیدر کرار بنا ہے, کوئی سلمان فارسی بنا ہے. ہاں, یہ ان کا مقام اس لیے بنا کہ انہوں نے ایک لمحہ حالت ایمان کے ساتھ حسنین کے نانا کے قدموں میں گزارا. یہ اتنے اونچے ہو گئے کہ رب کعبہ نے ان کی شان کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. کنتم خیر امت. اب میں جس مفسر کی بات کرنے چلا ہوں وہ مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظر سوئے عمر گئی, نگاہ سوئے عمر گئی, نظر
सूए उमर गई, ये वो उम्र फारूक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के सदके से रब्बे काबा ने इन्हें बात कमाल शख्सियत का मालिक बनाया है। नजर सूए उमर गई, उमर सूए नबी गए, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। मुराद मुस्तफा आप मुफस्सिर कुरान, और ऐसे मुफस्सिर कुरान किससे सीखा है? वयुअल्लिमुकुम, किसने सिखाया? मेरे नबी ने सिखाया। मेरे नबी को रब ने सिखाया। कितना फासला है? एक नबी का फासला है। मेरे नबी ने रब से सीखा, फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना सीखा कि आगे उसके भंडारे भी कर दिए, आगे डिवाइड भी कर दिया, तकसीम भी कर दिया। अब हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम बोलेंगे कुंतुम खैरा उम्मतिन लौ शाअ अल्लाहु लक़ाल अंतुम खैरु उम्मतिन। अगर रब चाहता तो यूं भी कह सकता था अंतुम खैरु उम्मतिन। क्या जी? क्या अंतुम खैरो? लेकिन रब ने अंतुम खैरु उम्मतिन नहीं कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन क्यों कहा? अगर रब अंतुम खैरु उम्मतिन कहता लकुन्ना कुल्लना, फिर कयामत तक आने वाला हर बंदा इसका हिस्सा बन जाता, इस खूबी का मालिक बन जाता, इस शान के साए में आ जाता। लेकिन रब्बे काबा ने कुंतुम कहकर यही कहा। इससे मुराद हर ऐरा गैरा नत्तू पत्तू नहीं है, इससे मुराद वही है जिसने हालत ईमान के अंदर हसनैन के नाना को देखा है। इससे हजरत फारूक आजम की जात है, इससे हजरत बिलाल की जात है, हजरत सलमान की जात है। गोया फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का इस रियलिटी को बयान करना इस ये दलील बन गया कि दुनिया वालों कुंतुम खैर उम्मतिन का जो रहमत वाला साया है, इस साये की छतरी के नीचे कोई और मौजूद नहीं है, हसनैन के नाना का हर सहाबी मौजूद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। फिर हजरत फारूक आजम बड़ी प्यारी बात की, ताजदार सदाकत का जलसा करने वालों सुनो, बड़ी प्यारी बात की। कहा मन फअला मिसला सनीएहिम कानू खैर उम्मतिन, जो कयामत तक असहाबे रसूल के रास्ते पे चलेगा, जो कयामत तक असहाबे रसूल के नक्शे कदम को अपनाएगा, जो कयामत तक असहाबे रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में जगह देकर मोहब्बत रसूल की अमली तस्वीर बनेगा। फारूक आजम फरमाते हैं फिर वो भी इसी आयत के तहत आ जाएगा, वो भी खैरुल उम्म का लक़ब पा लेगा, वो भी खैर उम्मत का टाइटल पा लेगा। गोया बताना मकसूद है खैर उम्मत से मुराद कोई और नहीं है, असहाबे रसूल है। और जो असहाबे रसूल के नक्शे कदम पे चल पड़ता है, रब भी उससे राजी हो जाता है, हसनैन का नाना भी उससे राजी हो जाता है। आगे चलते हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो इन तमाम के इमाम हैं, इन तमाम के क्या हैं? ये हदीस मुबारक आपने 12 मरतबा सुनी, थोड़ी सी मुझसे भी सुन लें, अल्लाह आपके सदके से मेरा पढ़ना भी कबूल फरमाए। मेरे नबी फरमाते कि मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान, हर नबी के 2 वजीर, हर नबी के पर मेरे नबी के वजीर 4 हैं, 2 सिदरा पे हैं, 2 जमीन पे हैं, वो अब भी हैं, क्योंकि मेरे नबी की हुकूमत कायम जो है, मेरे नबी की हुकूमत कायम जो है, मेरे नबी आखिरी नबी हैं, तो मेरे नबी की हुकूमत आज भी है, वो आज भी वजीर हैं, आज भी वजीर हैं। फिर मुझे ईमान से बताओ, ये कभी नहीं होता कि वजीर आजम तो पाकिस्तान का हो और उसका एक वजीर इंडिया के अंदर बैठा हो। वजीर वहीं पे होता है जहां तक हुकूमत होती है, जहां तक हुकूमत होती है। हसनैन के नाना की हुकूमत इधर भी, सिदरा पे भी, सिदरा वाले भी मेरे नबी के महकूम, ये 7 जमीनें भी मेरे नबी की महकूम, इन पे रहने वाले में सारे के सारे मेरे नबी की महतात, मेरे नबी की रैयत में शामिल हैं। क्योंकि सिदरा पे जो 2 वजीर हैं, एक का नाम जिब्रील है, एक का नाम मीकाईल है। जमीन के जो 2 वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम फारूक आजम है। फिर मुल्ला अली कारी हनफी लिख गए कि मेरे नबी के लब पर फरिश्तों में से जिसका नाम पहले आया मीकाईल का नहीं आया बल्कि जिब्रील का आया है, जिब्रील का आया है। ये इस मैसेज को कन्वे करना मकसूद है। सारे फरिश्ते आला हैं लेकिन जिब्रील सबका सरदार है,
جبریل سب کا سردار ہے. روئے زمین کے جو وزیروں کے نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پہ آئے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے. پھر ملا علی قاری حنفی لکھ گئے ہم افضل الامت. دنیا والوں دلوں کی تختی پہ لکھ لو، حسنین کے نانا کے بعد اگر کوئی امت میں سے امت کا سردار ہے وہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کے بعد باری عمر فاروق کی ہے، باری عمر فاروق کی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میں تو بھی گھر کا ہوں، آپ نعرے کا جواب نہ ہی دیں. میرے ساتھ اکیڈمی کے ٹیچر بھی موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ نعرہ سرکار کا جواب نہیں دے رہے. نعرہ کس کا ہے؟ اور بولو تو صحیح نا، کس کا ہے؟ جب آپ نعرہ لگاتے ہو کوئی نہ دیکھے، سرکار کو دیکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بندوں کو نہیں دیکھ کتنے آئے ہیں، میں بھی پریشان ہوا، سیدھی بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے ذوق دے دیا، بات چل رہی ہے. جتنے بیٹھے ہم بات کو سنیں گے. رب ہمارا آنا قبول کرے یار، رب ہمارا آنا قبول کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنی نوکری پیش کرنی ہے، ہم نے اپنی نوکری پیش کرنی ہے، اور اس مرشد کامل کی نگری میں کرنی ہے جسے تاجدار صداقت کہا جاتا ہے. کیونکہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. اب سنیں، میں بات کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے زمین پہ دو وزیر ہیں، ایک جناب صدیق اکبر، ایک عمر فاروق. پھر اسی ملا علی قاری حنفی کو پڑھ لیتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. آپ بڑی پیاری روایت لے کر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن کشاں کشاں، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ میں در نبی پہ پہنچا. کہنا پڑے گا سبحان اللہ. میں در نبی پہ پہنچا، میں در نبی پہ پہنچا تو میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب کیفیت دیکھی ہے، ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا ہے، ایک عجیب و غریب خوبصورت دیکھی ہے. وہ خوبصورتی کیا تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فَمَدَّ يَدَهُ الْمُبَارَكَ عَلَى كَتِفَيْ ابی بکر الصدیق. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ. بتا سکتا ہوں، مثال نہیں دے سکتا کہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہاتھ، نبوت کا گورا چٹا ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر ہے. اور پھر میں نے کیا دیکھا؟ فَمَدَّ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى كَتِفَيْ أَبِي عَلَى كَتِفَيْ عُمَرَ الْفَاروق. پھر میں نے کیا دیکھا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لیفٹ ہینڈ ہے، جو بایاں ہاتھ ہے، وہ فاروق اعظم کے کندھے پر، فاروق اعظم کے کندھے پر. لوگ اس بات میں پڑ گئے، در والے گھر والے. در والا دروازے پہ ہوتا ہے، در والا. صدیق تو آج بھی گھر والا ہے، عمر تو آج بھی گھر والا ہے، ادھر بھی گھر والے، ادھر بھی گھر والے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا سٹائل تھا. واٹ اے بیوٹیفل سٹائل. سٹائل کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہے. بیٹھے دایاں ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر، بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر. پھر مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ حدیث مبارکہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق وہ صحابہ تھے جو آنکھ اٹھا کر سرکار کو تکا کرتے تھے، اور جن کو سرکار بھی تکا کرتے تھے. یہ سرکار کو تکتے، مسکرا پڑتے، سرکار انہیں تکا کرتے، مسکرا پڑتے. کیونکہ محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے. پھر مجھے ایمان سے بتاؤ، جو کعبے کو دیکھے وہ حاجی. بولے بولے بولے، جو کعبے کو دیکھے، جو کعبے کو دیکھے، اور جو کعبے کے کعبے کو دیکھے. کعبے کے کعبے کو دیکھنا یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے جس کو کعبے کا کعبہ دیکھ لے.
जिसको काबे का काबा देख ले। और ये हदीस आपने 12 मर्तबा सुनी, मा मिन वलदिन बार यनज़ुरु इला वालिदैहि नज़रतुर रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जम मबरूरा। जब नेक बेटा, नेक बेटी, नेक जनरेशन, नेक औलाद मोहब्बत की नजर से अपनी अम्मा को तके वो भी हाजी बन जाता है, अपने बाबा को तके वो भी हाजी बन जाता है। माँ बाप को तकने वाला हाजी है। जिस सिद्दीक ने हसनैन के नाना को देखा, उसके देखने पे करोड़ हज्जों को कुर्बान कर दो। जिसको मेरा नबी देखे, जिसको मेरा तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। ये फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कंधे पर। फिर मैंने क्या देखा, मेरे सरकार ने इन दोनों की आंखों में अपनी आंखों को डाला। बोले बोले, आंखों में आंखों को पता ही क्या कहा, अंतुमा वज़ीरा या फिद दुनिया व फिल आखिरा। मैं तुम्हें ये सनद दे के चला हूं। ये सनद जामिया पंजाब की नहीं है, ये सनद हसनैन के नाना की हाथ की है। इशू करने वाला भी सरकार, देने वाले भी, वसूल करने वाले सिद्दीक उमर। सुन लो, आने वाली नस्लों को पता चल जाए तुम इधर भी मेरे हो उधर भी मेरे हो। आने वाली जनरेशन को पता चल जाए, साहिब वफा लोगों को पता चल जाए तुम इधर भी घर वाले हो उधर भी घर वाले हो। सरकार ने क्या कहा, तुम इधर भी मेरे वजीर उधर भी मेरे वजीर, तुम इधर भी मेरे वजीर उधर भी मेरे वजीर। गोया मेरे नबी ने बताया मेरी बादशाहत एंड होने वाली नहीं, मेरी बादशाहत का डंका ता कयामत दुनिया के अंदर भी बजेगा। हाँ, कयामत के दिन अगर किसी की बादशाहत का झंडा लहराएगा, वो झंडा किसी और का नहीं होगा, वो हसनैन के नाना की सल्तनत का झंडा होगा। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा, अल्लाह करे हम भी उनमें शामिल हो जाएं। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा। जब 70,000 फरिश्तों के झुरमट में हसनैन का नाना तशरीफ लाएगा, ये खिदमत के कुर्सी बनेंगे। हाँ, आला हज़रत ये बात लिख गए, उनमें मैं भी शामिल होऊंगा। खिदमत के कुर्सी कहेंगे ऐ अहमद रजा, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा। मजा अब आएगा। अब सरकार को देख पढ़ता भी जा, सरकार को देख पढ़ता भी जा। आगे यही है, कहां हाँ रजा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। पहले दुनिया में तू गुंबद खदरा को देखकर पढ़ा करता था, आज गुंबद खदरा के मकी को तकता भी जा, दुरूद सलाम के नगमे भी पढ़ता जा। तो उधर भी बादशाहत मेरे नबी की, उधर भी सरकार के 2 वजीर होंगे। पहले वजीर का नाम बोलेंगे आप लोग, दूसरे का नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आगे चलते हैं। अब न पूछे हजरत फारूक आजम से कि हजरत सिद्दीक अकबर की शान क्या है। ये जो आप लगा नारा अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, ये नारा मेड इन पाकिस्तान नहीं, मेड इन मदीना है। मेड इन मदीना है। इसको अटेस्टेड करने वाले जनाब उमर फारूक की जात, कहना पड़ेगा भाई सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात मैं करने चला हूं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक है। एक डेलीगेशन, एक वफद, एक तबका, एक गिरोह आपकी खिदमत में पहुंचा और क्या कहता है, या अमीर अल मोमिनीन वल्लाहि मा रअयना रजुला अक़दा बिल क़िस्ति वला अक़वला बिल हक़्क़ि वला अशद्द अलल मुनाफ़िक़ीन मिनका फ़इन्नका अंता खैरुन नास बादा नबिय्यका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बात को सुनना, दमादम मस्कलंदर सिद्दीक दा पहला नाम। इसी बात को बताने चला हूं कि ये मेड इन पाकिस्तान ही, मेड इन मदीना। ये अकीदा ना तो आपको हरबंसपुरा की सरजमीन से मिला, ना सरगोदा, ना लाहौर। ये वो अकीदा है जो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से आया है। तो अब सुने, जब आपसे कहा गया ऐ उमर फारूक, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई शान वाला है तो वो तो आप हैं। वो तो उनका इतराज था, उनकी एक तनकीद थी जनाब हजरत सिद्दीक अकबर पे। लेकिन आगे किसके सामने बोल खड़े हैं? ये पाकिस्तानी मौलवी थोड़े 10,000 पे बिक जाए, ये टुकरेल मौलवी की बात नहीं है। ये वो सामने वो मौलवी खड़ा है जो मेड इन मदीना मौलवी है, जिसको नवाजा मेरे नबी ने है, मेरे नबी ने है। जब मेरे नबी का नाम लेते हो तो फिर बात भी नबी करना पड़ जाती है। तेरा खावा तेरे गीत गावा, गीत फिर उसी नबी के, गीत फिर उसी नबी के, तब जाकर बंदा सरकारी बनता है।
تب بنتا اگر بندہ سرکاری بنتا ہے. میں اس سرکار کی بات نہیں کر رہا, میں تو حسنین کے نانا کی سرکار کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ساری دنیا مخالفت کرے, کمپرومائز نہ کیا کرے, یو ٹرن سے کام نہ لیا کرے, بلکہ اس راستے پہ چلا کرے جو راستہ حسنین کا نانا دے کر گیا ہے. جب فاروق اعظم نے سنا یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں, تعریف کیا تھی؟ اے عمر, تو اپنے نبی کے بعد اعلیٰ تو ہی ہے, ہم نے تجھ سے بڑھ کر کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا. بات کو ذرا سمجھنا, ہم نے تجھ سے بڑھ کر حق گوئی کرنے والا نہیں دیکھا, ہم نے تجھ سے بڑھ کر منافقین کے لیے سخت بدے کو نہیں دیکھا. اسی مجلس میں حضرت عوف بن مالک بھی موجود ہیں. حضرت عوف بن مالک کے اندر عشق رسول کی لرزاہٹ پیدا ہوئی, عشق نبی کی چنگاری پیدا ہوئی. کہا, اے کہنے والوں کذب, تم سارے کا سارا جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے نبی کے بعد عمر کی باری. نا 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 نا. حضرت عوف بن مالک صحابی کہنے لگے, لقد رأینا خیرا منہ, ہم نے اپنے نبی کے بعد ایک شخصیت کو دیکھا ہے, وہ شخصیت عمر فاروق کی بھی امام ہے. عمر فاروق کی بھی امام ہے. ہمارے نبی کے بعد یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی شان والا ہے, عزت والا ہے, ریسپیکٹڈ ہے, آنریبل ہے, وہ فاروق اعظم کی ذات نہیں, وہ کوئی اور ذات ہے. پھر پوچھنے والوں نے کچھ من ہوا, who is this؟ یار ہن 10ویں چھڑو, کون ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد بڑھ کر شان والا ہے؟ کہا ہو وہ ابو بکر. پھر میں کیوں نہ کہاں دمادم مست کلندر, کہنا پڑے گا دمادم مست کلندر. پھر میں کیوں نہ کہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہ صحابی کا فیصلہ. جب حضرت عوف بن مالک بولے, پھر حضرت فاروق اعظم بھی بولے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اے بولنے والوں, اے دریدہ دہنی کرنے والوں, تم جھوٹ بول رہے ہو, میرا یار طریقت عوف بن مالک سچ بول رہا ہے. کہاں میں اور کہاں ابو بکر صدیق. اور دیکھیں اللہ آپ کو مدینے لے جائے. ہم نے جو کتاب پڑھا آپ کو علماء بتاتے رہتے ہوں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ دفن ہیں, جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے ہیں, کیا ہیں بھئی؟ ان کندھوں کے برابر جناب صدیق اکبر کا سر ہے. اور جہاں پہ حضرت صدیق اکبر کے کندھے ہیں, وہاں پہ فاروق اعظم کا سر ہے. صدیق نے قبر کے اندر جا کر بتایا میں اپنے نبی جیسا نہیں ہوں, اور عمر نے بھی قبر میں جا کر بتایا میں صدیق اور حبیب جیسا. تو کجا من کجا, تو کجا من کو. یہ دونوں شان والے. اب یہاں پر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگے بھی کلمہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے کلمہ حسنین کے نانا کے ہاتھ پہ پڑھا ہے. انہیں مجھ سے نہیں سیکھا, آپ سے نہیں سیکھا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے والے تھے. اور جس کو میرے نبی نے سکھا دیا وہ جہاں سے بھی گزر جاتا تھا, اگر وہ جگہ خزاں رسیدہ ہوتی اللہ اس سے بھی پربہار بنا دیتا تھا. اب ہوا کیا؟ اب تم بھی جھوٹ بول رہے ہو. سچا کون ہے؟ حضرت عوف بن مالک. میں کون ہوں؟ حضرت صدیق اکبر کا مقابلہ کرنے والا. میں تو ان کا مرید ہوں, مرید. میں تو ان کا مرید ہوں, مرید. میں تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں. میں تو انہی کے نقش قدم کی صورت میں اپنی سلطنت کو چلانے والا ہوں. اور پھر آگے بڑی پیاری بات کی. تب جب کسی اور بندے نے کوئی سوال کیا کسی اور مجلس کے اندر, تو حضرت فاروق اعظم نے کہا پگلے میں تمہیں بتاؤں صدیق اکبر کتنی شان والے. شان صدیق کو کھلم کھلا بیان کرنا یہ میرے نبی کی سنت. پہلے خدا کی سنت, پھر سرکار کی سنت, پھر صحابہ کی سنت. بھئی یہ مٹ سکتی ہے, بندہ مٹ سکتا ہے, پر یہ سنت مٹنے والی نہیں ہے. ادھر بھی تاجدار صداقت کے نعرے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی لگیں گے نعرے تاجدار صداقت. اس لیے کہ ان کے ذکر کو بقا ہے. انہوں نے نوکری کسی اور کی نہیں کی. اور بابا جی کہا کرتے تھے اگر بندہ جنرل کونسل کا نوکر بن جائے وہ بھوکا نہیں مرتا, اور جو سرکار کا نوکر بن جائے. ہم نے مذاق سمجھے, مذاق. یہ دین مذاق ہے جناب. اب اگلی بات میں کرنے چلا ہوں. بیٹا جی چپ کر جی, اگلی بات میں کرنے چلا ہوں. آپ نے کہا مجھ سے سنو مقام صدیقی کیا ہے. کانا ابو بکر اطیبا من ریح المسک.
اتنی کستوری خوشبودار نہیں ہے جتنا میرے نبی کا یار خوشبودار ہے. سبحان اللہ. گویا کستوری کے اندر بھی خوشبو ہے، وہ رب کعبہ نے ڈالی ہے، خالق کائنات کی بارگاہ سے آئی ہے، لیکن کستوری سے بڑھ کر اگر کوئی چیز روئے زمین پہ خوشبودار ہے وہ میرا یار طریقت جناب صدیق اکبر کی ذات. گویا فاروق اعظم نے بتا دیا جس نے خوشبو نبوت کو سونا ہو وہ در صدیق پہ آ جائے، جس نے خوشبو رسالت کو سونا ہو وہ در صدیق پہ آ جائے. جو وہ خوشبو نبوت اور رسالت کو سونگتا جائے گا اس کا دل گواہی یوں دے گا، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. پھر کسی اور بندے نے پھر جب اعتراض کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے درے کو باہر نکالا، فجعل یضرب رجلا بالدرۃ، اور اس اعتراض کرنے والے کو درے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا. ہم جفیاں ڈالتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات، ہم جفیاں ڈالتے ہیں. صدیق اکبر کی عظمت کا انکار کرنے والے کو فاروق اعظم نے مارا. فاروق اعظم کا ایمان زیادہ ہے یا ہمارا؟ ذرا بولیں بولیں. تو جفیوں پہ جانے کی بجائے اس امن کے سفر کو شروع کریں جو مدینے سے آیا ہے. اپنوں کے لیے اپنے بن جائیں، لیکن جب بیگانہ منافقت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو اسے رنگ وہی دکھائیں جو رنگ فاروق اعظم نے دکھایا. درے کے ساتھ مارنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. اور کیا کہا؟ وہ اعتراض کرنے والے، مقام صدیق پہ اوبجیکشن لگانے والے، میں تمہیں بتاؤں ابو بکر کا مقام کیا ہے. هو خیر منی ومن ابی خیر منکا ومن ابی کا. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابو بکر میرا بھی امام ہے، میرے بابا کا بھی امام ہے. اللہ جنتی 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 زندہ باد زندہ باد. آپ نے اگلی جو بات کی، میرا ابو بکر تجھ سے بھی چنگا، تیرے باپ سے بھی چنگا، تو پتہ چلا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا جو عقیدہ ہے یہ مدینے کی گلیوں سے آیا ہے. اور ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، ہم کسی اور کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم تو اسی عقیدے کے محافظ ہیں جو عقیدہ فاروق اعظم نے ہمیں دیا. تھوڑا سا اور آگے چلوں، اب بات کو میں اینڈ تک لے کر جا رہا ہوں. اب اپنے گھر کی میں بات کرنے چلا ہوں. حضرت علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور آپ نے ایک بار یہ بھی کہا تھا، لوگوں ابو بکر کی نیکیوں میں سے میں ایک نیکی ہوں. آپ کی عاجزی، انکساری، ادب، احترام، پیار، سچی محبت، ابو بکر کی نیکیوں میں سے میں بھی ایک. توجہ رکھیں انشاءاللہ سارے آپ آ جائیں گے مووی کے اندر. ابو بکر کی نیکیوں میں سے میں بھی ایک نیکی ہوں. گویا علی نے بتایا اگر صدیق اکبر نیکیوں کا گلدستہ ہے اس گلدستے کا ایک پھول میں بھی. مزہ نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ. اب بات آخری میں لے کر جا رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک بندے نے سوال کیا، اور بڑا ڈاڈا سوال. ہر دور کے اندر فتنے تھے، ہر دور کے اندر تخریب کار تھے، اس دور کے اندر مولا کائنات تھے. آج مولا کائنات کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم جیسے اور تم جیسے موجود ہیں. اللہ کرے یہ نوکری ہماری پکی رہے. ہاں یہ دعا، اللہ کرے یہ نوکری ہماری پکی رہے. ایک بندے نے اعتراض کیا، اے علی یہ مہاجر صحابہ کو کیا ہو گیا، انصار صحابہ کو کیا ہو گیا؟ قدموا ابا بکر وانت اوفا منہ منقبۃ اقدم منہ سلما. کہ تیرے خیر کے باوجود، تیرے اعلیٰ کردار کے باوجود انصار صحابہ نے اور مہاجر صحابہ نے مولا ابو بکر صدیق کو اپنا امام بنایا. حق تیرا تھا، حق علی کس کا تھا بھائی؟ تیرا تھا. تو نے امام بننا تھا، تو امام کیوں نہیں بنا؟ تو اتنے مقام اور مرتبے کا مالک ہے، اتنی شان کا مالک ہے. اب حضرت علی کا مقام دیکھیں اور ان کی حقیقت کو دیکھیں، ان کے منہ سے جو حق نکلا وہ سنیں. آپ فرماتے ہیں میرا خیال ہے تو قریشی ہے. قریشی نہیں، لفظ کیا ہے؟ بولیں جی. قریشی، تو قریشی ہے؟ جی ہاں میں قریشی ہوں. وہ احسبو کا انک عائذ، اور میرا یہ بھی خیال ہے تو رب کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی تو مومن ہے. پھر مولا کائنات نے فیصلہ کیا، خدا کی قسم
اگر تو کلمہ گو نہ ہوتا تو تیرے اس بکواس کے اوپر لقتلتو کا مولا علی تیرے جسم کو دھیر کے رکھ دیتا، مولا کائنات تیری گردن کو توڑ کر رکھ دیتا، تیرے جسم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا۔ صدیق کو اول نمبر میں نے نہیں دیا، یہ حسنین کے نانا نے دیا ہے، حسنین کے نانا نے دیا ہے۔ پھر کہا کچھ سن، اس کی دلیل کیا ہے کہ 4 مقامات میری زندگی میں ایسے آئے کہ صدیق اکبر جیت گئے مجھ سے، صدیق اکبر آگے بڑھ گئے، پیش قدمی کرنے والے بڑھ گئے، پوزیشن ہولڈر بڑھ گئے، پیک پہ چڑھ گئے۔ وہ 4 مقامات کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور مصلی کے اوپر میرے نبی نے کسی اور کو کھڑا نہیں کیا، صدیق کو کھڑا کیا۔ سبقنی الی الامامہ، سبقنی الی الامامہ، جب میرے نبی نے میری موجودگی کے باوجود صدیق اکبر کو کھڑا کیا، میرے نبی کا کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے اے علی تم نے امام نہیں بننا، تم نے بھی مقتدی بن کر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ صدیق تیرا بھی امام ہے۔ ایک یہ وجہ، دوسری وجہ جب مکے والوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، سبقنی الی دار الحجرہ، اس ہجرت کے سفر میں اگر کوئی رفیق سفر بنائے وہ جناب صدیق اکبر، وہ جناب صدیق اکبر۔ ہاں غار کے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہنچا، لوگوں کو برداشت کیا، اپنے یار کو کندھوں پہ اٹھایا، ہاں تمام تر مخالفت کے باوجود جو غار کے اندر بھی میرے نبی کا ساتھی بنا وہ صدیق اکبر۔ وہ مجھ سے نمبر لے گئے، وہ مجھ سے نمبر لے گئے، وہ مجھ سے نمبر لے گئے۔ پھر کہا میرے نبی کے بعد جس بندے نے اسلام کو پھیلایا ہے وہ بھی صدیق اکبر، افشاء السلام، جس نے اسلام کو پھیلایا ہے وہ بھی صدیق اکبر۔ وہ پگلے، وہ آنکھوں کی دنیا میں رہنے والے، صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جس کے مخالفین کا تذکرہ رب کعبہ نے مذمت کی صورت میں نقل کیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہے وَمَدَحَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ صدیق اکبر کی تعریف کی، وہ یہ بتانا مقصود ہے صدیق اکبر اتنی شان والا ہے کہ اس کی شان کے تذکرے میں نے قرآن کے اندر کر دیے ہیں۔ یہ کس نے بات کی؟ مولا کائنات۔ کس نے بات کی؟ تو مولا کائنات نے بھی ہمیں عقیدہ یہی دیا، دمادم مست کلندر، بولنا پڑے گا، دمادم مست کلندر اسی اولی دے ملنگا، ہر کسی تانگا۔ ان ملنگوں کو چھوڑو، میں نے ان ملنگوں کی بات کی ہے جن کو ملنگ ہونے کی خیرات بھی حسنین کے نانا نے عطا کی ہے۔ اب آخری بات سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، یا جبریل ما بقی علی امتی حساب، کیا میری امت سے حساب و کتاب ہوگا؟ پوچھا جائے گا، تفتیش ہوگی۔ جبریل امین فرماتے آپ کے ہر امتی سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بعد پرس ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، الا ما خلا ابا بکر الصدیق، لیکن ابو بکر صدیق سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا قیل ادخل الجنہ، ابو بکر جا جنت میں داخل ہو جا جنت میں، اور آپ بھی اپنا ناز دکھائیں گے، نہیں واللہ لا ادخل، میں جنت میں نہیں جانے والا۔ اے تذکرہ صدیق سننے والوں، سنو اپنا مقدر اور سنو اپنا نصیب، میں جنت میں جانے والا نہیں۔ حتی ادخل معی من احبنی فی دار الدنیا، آج تو میں اس کو بھی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا جس نے بن دیکھے تاجدار صداقت کے نعرے لگائے تھے، آج وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس نے بن دیکھ کے پیار کر کے میری محبت میں آ کر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق رکھ دیا تھا۔ آج تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ جنت کا مالک بنا دوں گا جس کا سینہ میری محبت سے دنیا میں مدینہ بنا تھا۔ تو پتہ یہ چلا صدیق اکبر کی محبت وہ محبت ہے جو بندہ مومن کو قیامت کے دن جنت کا مالک بنا دے گی۔ اور انشاءاللہ تاجدار صداقت کی الفت کا کیا کہنا، تاجدار صداقت کی عقیدت و محبت کا کیا کہنا، اسی عقیدت و محبت کے سائے میں ہم جیسے گنہگاروں کی کیفیت سچویشن یوں بنے گی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب، نبی کے گھرانے کا ذکر بھی آ جائے تو پھر بھی ہم وج گج کے کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کا ذکر بھی آ جائے پھر بھی وج گج کے کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کا ذکر حقیقت میں میرے نبی کا ذکر ہے۔
نبی کے گھرانے کا ذکر حقیقت میں میرے نبی کا ہے. دیکھیں حوض کوثر، ہر نبی کا حوض. بات میں نے پوری کر دی تھی لیکن دماغ میں آگے چل بتاتا چلو، قیامت کی بات ہے. ہر نبی کا ایک حوض ہے. میرے نبی کا بھی حوض کوثر. حوض پانی پیئیں گے حوض کوثر کا انشاءاللہ پیئیں گے. ہم کتنے مقدر، ہم مدینے نہ بھی جا سکے، زمزم ہمارے گھر میں آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی آگے سنیں. التذکرہ للقرطبی کے یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے جو واٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی، واٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. واسا والے، آپ کے علاقے میں واسا والے؟ او بولو تو صحیح نا. او بھائی ہیں نا واسا والے، پانی والے، واٹر والے ہیں نا. قیامت کے دن بھی واسا والے ہوں گے. ان میں سے ایک واسا والے کا نام جناب صدیق اکبر، ایک کا نام عمر فاروق، ایک کا نام عثمان غنی، ایک کا نام علی. یعنی حوض کوثر کی جو اتھارٹی واٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پہ صدیق، ایک پہ عمر، ایک پہ عثمان، ایک پہ علی. تم جدھر سے بھی جاؤ گے پانی ملے گا. یعنی کیونکہ ہم سرکار کے سارے یاروں کو ماننے والے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی ماننے والے ہیں. پتہ یہ چلا نبی بھی ہمارا، نبی کے صحابہ بھی ہمارے، نبی کا گھرانہ بھی ہمارا، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی قیامت کے دن حوض کوثر بھی ہمارا ہوگا. حوض کوثر بھی ہمارا ہوگا. کیونکہ فقط انعقاد اتنا ہے بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اسی پر میں اکتفا کروں گا، اسی دعا کے ساتھ. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. وما علیہ الا البلاغ.